الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر۔ پچھلے درس میں یہ گزری تھی آیہ کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ کہ اے ایمان والو، اگر تم ان لوگوں کے ساتھ جو اہل کتاب کہلاتے ہیں ان کی بات مانو گے، ان کا کہا مانو گے، ان کی بات سنو گے یا ان کی اطاعت کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ تو تمہیں ایمان کے بعد پھر واپس کفر میں لے جائیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ہم نے قومی سطح پر اہل کتاب کا اتباع یا ان کی بات ماننا شروع کی ہے، تو میرے خیال میں کسی بھی اور وجہ سے اتنا نقصان امت مسلمہ کو بھی اور وطن عزیز کو بھی نہیں ہوا جتنا اہل کتاب کے کہنے پر عمل کرنے سے ہوا ہے۔ قوموں کی زندگی ان کی تہذیب میں ہوا کرتی ہے۔ کسی بھی قوم کی تہذیب یا اس کا رہن سہن یا اس کا لین دین یا اس کے معاملات جو ہیں وہ بنیاد ہوتے ہیں اس قوم کی زندگی کے، اس کے عروج و زوال کے۔ اور مسلمان وہ قوم ہے جس کا پورا نظام زندگی، جس کی پوری تہذیب، جس کا پورا معاشی نظام، جس کا پورا سیاسی نظام، جس کا پورا معاشرتی نظام سارے کا سارا اللہ کریم کی طرف سے مرتب کردہ اور اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ لیکن یہ جو برائے نام اہل کتاب رہ گئے ہیں، عملاً جو عقیدتاً مشرک ہیں اور اہل کتاب کہلاتے ہیں، جنہوں نے اپنی کتابیں بھی مسخ کر دی ہیں، ان کے ساتھ ملنے سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹیاں ناچ رہی ہیں اور باپ تالیاں بجا رہے ہیں، بہنیں گانے گا رہی ہیں اور بھائی تالیاں پیٹ رہے ہیں۔ یعنی ہماری معاشرت اس درجہ کار مذلت میں گر چکی ہے کہ جہاں اسلام تو ایک اعلیٰ انسانی اقدار کا ضامن ہے، عام انسانی معاشرے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے پتہ چلتا ہے جیسے کوئی بندر ہیں یا اس طرح کی مخلوق ہے۔ لباس کے نام پر چند چیتھڑے زیب تن رہ گئے ہیں، شرم و حیا کی کوئی بات باقی نہیں بچی۔ انگریز جب اس وقت ملک پہ حکمران تھا اور وطن عزیز انگریز کی کالونی تھا، اس غلامی میں بھی ہر جگہ بدکاری نہیں ہوتی تھی، بلکہ پیشہ ور عورتوں کے لیے باقاعدہ انہوں نے کوئی لائسنس کا ایک نظام بنایا تھا اور الگ محلے بنا دیے تھے۔ اب اگرچہ وہ سسٹم تو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن بدکاری اور بے حیائی آبادیوں میں پھیل گئی ہے۔ اور اگر اس چیز کا جائزہ لیا جائے
تو ہمارے قومی ذرائع ابلاغ اور ہمارے ٹیلی ویژن جو کچھ دکھاتے ہیں، اگر یہی تہذیب ہے تو پھر یہ اسلام نہیں ہے، نہ اسلامی تہذیب ہے۔ اور یاد رکھیں، بے حیائی ان گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے جو کفر کی طرف لے کر جاتے ہیں، یعنی کہتے ہیں مفضی الی الکفر۔ ہر گناہ کفر کی طرف ایک قدم ہوتا ہے، کفر کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جن میں بہت بڑا قدم، بہت بڑا ڈگ جو بھرا جاتا ہے وہ بے حیائی ہے۔ جس قوم سے حیا اٹھ جاتی ہے اس کے پاس باقی کچھ بھی نہیں بچتا۔ ہمیں اہل کتاب کے کسی گروہ کی اطاعت سے سوائے بے حیائی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا، اور قرآن حکیم نے بالکل بروقت متنبع فرمایا، اور آج سے 14 صدیاں پیشتر یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر تم ان میں سے کسی گروہ کی پیروی کرو گے اور ان کی بات مانو گے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرو گے تو یہ تمہیں واپس کفر میں لے جائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ تم بڑے عجیب لوگ ہو، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کس طرح کفر کر سکتے ہو؟ کوئی وجہ نہیں ہے تمہاری کفار کی طرف اور کفر کی طرف جانے کی، کہ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تم ہی وہ لوگ ہو جن کو اللہ کے احکام صبح و شام دن رات پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ مرور زمانہ اور صدیوں کی مسافت اس کا حسن گہنا نہیں سکی، اس کی آواز کو کم نہیں کر سکی، اس کی صداقتوں پر کوئی حرف نہیں آیا، بلکہ آج بھی تمہارے درمیان ہر وقت، ہر لحظہ، ہر شہر، ہر قریے، ہر گاؤں میں اللہ کی کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے اور تمہیں اس کے معنی اور مفاہیم سمجھائے جا رہے ہیں، کتابوں میں، رسالوں میں، اخبارات میں، حتیٰ کہ اپنی ساری کوتاہیوں کے باوجود ٹیلی ویژن بھی ایسے پروگرام ضرور دیتے ہیں جن میں اللہ کی آیات بیان ہوتی ہیں، تھوڑا وقت دیں لیکن دیتے ضرور ہیں، ان کا ترجمہ بیان ہوتا ہے، ان کی تشریح بیان ہوتی ہے، تفسیر بیان ہوتی ہے، اور اللہ کی آیات کا تلاوت کیا جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن حکیم اللہ کا ذاتی کلام ہے۔ کلام متکلم کی ذات کا آئینہ ہوتا ہے، اور اس کے اوصاف اور اس کے جو اس کا پرتو جمال ہے اس کا امین ہوتا ہے۔ کلام میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ آپ کسی کا کلام سننا شروع کر دیں، کسی کی باتیں شروع کر دیں سننا، کسی شخص کو کسی ایسے شخص کے ساتھ لگا دیں جو اس کی باتیں سنتا رہے، وہ رفتہ رفتہ اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا کردار بدل جاتا ہے، جس کی باتیں سنتا رہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ کسی کو بٹیر لڑانے والوں کے پاس بٹھا دو، وہ ان کی باتیں سنتا رہے بٹیر لڑانے کی، تو ایک دن آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی ایک بٹیر ہاتھ میں لیے پھر رہا ہوگا۔ یعنی کسی شعبہ زندگی کے لوگوں کو، جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ کسی کو بٹھا دیں، اسے چھوڑ دیں ان کی مجلس میں، ایک دن دیکھیں گے کہ وہ بھی بندوق اٹھائے پھر رہا ہوگا۔ کسی کو نیکوں کی صحبت میں، صالحین کی، اچھے لوگوں کی صحبت میں، پڑھے لکھے لوگوں کی، با کردار لوگوں کی صحبت میں چھوڑ دے، تو اگر وہ آدمی صاحب کردار نہ بھی ہوا تو ان کی باتیں سن سن کر اس کا کردار بنتا جائے گا، اور ایک دن وہ بھی آپ کو نیک اور صالح نظر آئے گا۔ اگر آدمی کی بات میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس کا باطن، اس کا ضمیر، اس کے اندر کی سوچ جو ہے وہ بات سننے والے کو متاثر کرتی ہے اور اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، اور یہ طے شدہ حقیقت ہے، ہم روزمرہ دیکھتے ہیں، تو پھر اللہ کے کلام میں کتنی طاقت ہوگی؟
جو اللہ کا کلام سنتا ہے، جس کے گھر میں اللہ کا کلام موجود ہے، وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے معنی پڑھتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے اور اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ کلام ہے رب العالمین کا ہے، میرے مالک و خالق اور میرے پروردگار کا ہے اور میرے لیے ہے، اور اللہ کریم مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اردو ادب میں غالب کی خطوط کا بڑا شورا ہے۔ یہ غالب نے خطوط میں کیا الف بے جیم دال جو روزمرہ کے حروف تہجی ہیں، ان کے علاوہ کوئی حروف استعمال کیے ہیں؟ کیوں شورا ہے؟ کیا کمال ہے غالب کے خطوط میں کہ بہت مشہور ہیں؟ آپ کوئی بھی خط دیکھیں گے تو اس میں ایک چیز پائیں گے، ایسے لگتا ہے جیسے روبرو کسی سے بات کر رہا۔ ہم جتنے خطوط لکھتے ہیں ان میں ایک عام سی بات یہ ہوتی ہے کہ خط سے جھلکتا ہے کہ ہم کہیں دور بیٹھے ہیں اور جسے ہم خط لکھ رہے ہیں وہ کہیں دور ہے۔ ہمارا لکھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے دور کسی کو پیغام بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن غالب نے جتنے خطوط لکھے ہیں اور ادب میں جتنے اس کے خطوط ملتے ہیں ان کا انداز جداگانہ ہے، وہ ایسے ہیں جیسے وہ کسی سے روبرو بات کر رہا ہو، اس انداز سے لکھتا ہے۔ اس کا وہ انداز انہیں ادب میں بہت اعلیٰ مقام دے گیا۔ غالب کے خطوط تو ایک انسان کی کاوش ہے اور اردو زبان میں ہے۔ جب اللہ کریم کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو رب جلیل بالکل اس بندے سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کی خصوصیت یہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس نظر سے پڑھیں نہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ لوگوں کے لیے ہے، میں پڑھ رہا ہوں مجھے ثواب ملے گا۔ وہ ثواب کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ مرنے کے بعد ملے گا، زندگی میں ملے گا ہی نہیں۔ چلو قصہ ختم ہوا، مریں گے تو دیکھیں گے کہ کیا ہوا۔ کلام الہی کا ثواب اس کی لذت ہے۔ بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہان را، من الذوق حضوری طول دادم داستان را۔ کسی نے کہا تھا کہ دنیا بھر کی بات ایک لفظ میں ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی دنیا کا کوئی مسئلہ آپ لے آئیں، ایک لفظ میں جہان بھر کی بحث سمیٹی جا سکتی ہے۔ ہاں کہہ دیں یا نہ کہہ دیں، ایک ہاں میں سے یا نہ میں سے، دو لفظوں میں سے ایک لفظ کہہ دیں، ساری بات ختم ہو جاتی ہے، بحث ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ہاں کہہ دیں تو بھی ختم ہو جاتی ہے، آپ نہ کہہ دیں تو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بیک لفظ تمام گفتن تمنا آئے جہاں، دنیا بھر کی بات ایک لفظ میں ختم کی جا سکتی۔ منز بیر حضوری طول دادم داس، میں نے تو بات لمبی اس لیے کر دی کہ مجھے حضوری کا مزہ آ رہا، بات کرنے کا جو مزہ آ رہا تھا، اس لیے میں بات کو لمبا کرتا گیا کہ مجھے شرف حضوری میسر تھا، محبوب روبرو تھا، وہ میری بات سن رہا تھا، وہ کچھ کہہ رہا تھا، میں سن رہا تھا۔ یہ جو لطف تھا حضوری کا، روبرو بات کرنے کا، اس میں جو مزہ تھا اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بات کو طول دیتا ہی گیا، لمبا کرتا گیا، بڑھاتا چلا گیا۔ قرآن کریم کو اگر اس نظر سے پڑھا جائے کہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے، اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ ان کا یہ جو بنے ہوئے ہیں سو کارڈ بنے ہوئے ہیں اپنی طرف سے اہل کتاب، یہ مشرک ہو چکے ہیں، یہ بے دین ہیں، اور اگر تو ان کی بات مانے گا تو تجھے بھی کفر کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے، تجھے مسلمان نہیں رہنے دیں گے۔ اب یہ بات ایک مشت غبار کو، جس نے صرف یہ تیر مارا ہے، جس کا بڑا کمال یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے پڑھ لیا، اس سے بڑا تو تیر اس نے مارا نہیں۔ اللہ کی الوہیت اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا قائل ہو گیا۔ اب اس ایک چھوٹے سے اس کے کام پر اللہ کریم نے اسے وہ درجہ دے دیا کہ اسے پاس بٹھا کر روبرو بڑے مزے سے اس سے باتیں کرتے ہیں اور اسے سمجھا رہا ہے کہ بھئی ایسا نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ ایسا کرو گے تو مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔
پھر دوسری دلیل بڑی عجیب ارشاد فرمائے، کیف تکفر، تم کیسے کفر میں جا سکتے ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی باتیں تمہارے سامنے دہرائی جائے، اللہ تم سے باتیں کرے اور تم اللہ کو چھوڑ کر کفر میں چلے جاؤ، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیف تکفرون باللہ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، کیسے ممکن ہے کہ رب العالمین تو تم پر اتنا کرم فرمائے کہ تم سے باتیں کرے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہے میں اللہ کریم سے باتیں کروں فَلْيَقْرَأَ القرآن، وہ قرآن پڑھے، اللہ کریم اس سے بات کرے گا، وہ قرآن پڑھے، کھول کے دیکھے۔ یہی بات یہاں قرآن کریم نے بطور دلیل ارشاد فرمائی کہ تم کیسے کفر میں جا سکتے ہو؟ وَتُتْلَى عَلَيْكُمْ، تمہارے ساتھ تو اللہ بات کرتا ہے، کلام فرماتا ہے، تم پر کرم فرما، کتنا بڑا کرم ہے اس کا کہ تم سے کوئی گھر میں شاید بات کرتا ہے یا نہیں، تمہیں اولاد بھی اہمیت دیتی ہے یا نہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جن بچوں کو بڑی محنت سے ہم پالتے ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی سر مت کھائیں جی، خاموش بیٹھے۔ وہ بھی کہہ دیتے ہیں جی بابا جی کو مسجد چھوڑو یار، گھر میں اس نے شور مچا رکھا ہے، اس کمرے میں کھانس کھانس کر یہ کمرہ اس نے بھر دیا ہے تھوکوں سے، اسے جاؤ مسجد کے حجرے میں چھوڑو۔ بچے بات نہیں سنتے، محلے میں کوئی نہیں سنتا، کوئی اہمیت دیتا یہ نہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے مجھ سے باتیں کر، میں تیری باتیں سنوں گا بھی، تجھ سے بات کروں گا۔ کیف تکفرون، تم کیسے کفر میں جا سکتے ہو؟ وانتم تتلی علیکم آیات، تم ہی وہ لوگ ہو جن سے اللہ کریم کلام فرماتا ہے، باتیں کرتا ہے، تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تمہیں اللہ کی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ اور پھر دوسری اس سے بھی بڑی بات یہ ہے وفیکم رسول، اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار دنیا سے وصال فرمایا، آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے عالم برزخ میں، آپ روضہ اطہر کے اندر آرام فرما ہے، اور اللہ کریم فرماتا ہے فیکم رسولو، میرا رسول تمہارے اندر موجود ہے اپنی نبوت و رسالت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت موجود ہے، آپ کے ارشادات عالیہ موجود ہیں، اور رسالت کی جملہ برکات، نبوت اور رسالت کی ساری برکات موجود ہیں۔ جہاں کوئی کلمہ گو موجود ہے وہاں انوارات و تجلیات باری موجود ہیں، وہاں برکات و فیوزات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ اللہ تم سے باتیں کرتا ہے، اللہ کے رسول کی روشنی، اللہ کے رسول کا نور، اللہ کے رسول کی برکات، اللہ کے رسول کے فیوزات اور برکات رسالت تم میں موجود ہیں، اور پھر تم کافروں کی طرف جا رہے ہو، تم نے بھی حد کر دی۔ عجیب انداز ہے قرآن کریم کا کہ تم یہ جو کافروں کی ادائیں اپنا رہے ہو، تم نے اللہ کی موجودگی سے بھی منہ موڑ لیا ہے، اور تم نے برکات نبوت کا بھی ادراک نہیں کیا، انکار کر دیا ہے۔ اگر تم برکات نبوت کا دامن تھامتے اور تم اللہ کو روبرو پاتے تو تم کفر کی طرف کیسے جا سکتے تھے؟ تم نے تو آنکھیں بند کر لی، تم نے تو دل کے دروازے بند کر لیے، تم نے تو کیفیات محسوس کرنا چھوڑ دی، تم میں تو وہ بات ہی نہ رہی کہ کافر بھی تم کو اچک کر لے جائے۔ تم تو وہ لوگ تھے کہ جو مٹھی بھر ایک صحرا سے اٹھے اور روئے زمین کو نور اسلام سے آشنا کر گئے، آج تم وہ ہو کہ کافر تمہیں شکار کرتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ فرمایا
کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، تم کس طرح کفر کر سکتے ہو؟ تم ہی تو وہ لوگ ہو جن سے اللہ کلام فرماتا ہے، اللہ کی باتیں تم پر دہرائی جاتی ہیں، اللہ کے احکام تمہیں سنائے جاتے ہیں۔ اگر تم قرآن کریم کو اس نظر سے پڑھو کہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے اور میں سن رہا ہوں اور میں اس کی اطاعت کرتا ہوں، اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے انوارات و تجلیات تمہارے دل پر وارد ہوں اور تمہارے دل میں وہ کیفیات پیدا ہو جائے جو لذت حضوری سے آشنا کر دیتی ہیں، جو لذت آشنائی پیدا کر دیتی ہیں؟ پھر برکات نبوت موجود، قرآن تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، جو حضور نے اللہ کریم سے وصول کر کے مخلوق تک پہنچایا، اور مومنین کو اس کے انوارات و برکات نصیب ہوئے، اور حضور کی نبوت و رسالت موجود ہے، آپ کی ساری برکات موجود ہیں، آپ کے سارے فیوزات موجود ہیں، تم سب کو چھوڑ کر پھر کافر کی بات سنتے ہو۔ ہمارے ظفر اللہ جمالی صاحب نے کاف لیگ سے استعفیٰ دے دیا۔ بات تو ملکی سیاست کی ہے لیکن ہے بڑی مزے کی۔ اب وجہ جو اخباروں میں ٹیلی ویژن پر جو وجہ سامنے آئی وہ یہ ہے، لیکن کیسی کہ وہ کاف لیگ سے ایم این اے بنے، کاف لیگ میں شامل ہوئے، کاف لیگ نے انہیں وزیر اعظم بنا دیا، وزیر اعظم بن گئے، پھر انہیں کہا جی آپ وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں، وہ کوئی ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، گھر چلے گئے اور باقاعدہ کاف لیگ میں رہے۔ ناراض تو ہونا چاہیے تھا کہ مجھ سے وزارت عظمیٰ چھن گئی، وہ ناراض نہیں، ان کو کوئی بات نہیں، آپ نے دی تھی، آپ نے لے لی، کوئی بات۔ تو پھر استعفیٰ دینے کی کہنے لگے یار یہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں یہ میرے پاس تشریف لے گئے، ناشتہ انہوں نے میرے ساتھ کیا اور وہاں سے اٹھ کر میرے مخالف کے پاس چلے گئے، میں اس جماعت میں نہیں رہوں گا۔ یعنی انہیں وزارت عظمیٰ جانے کا دکھ محسوس نہیں ہوا جتنا چودھری شجاعت کا ان کے ایک مخالف جو ان کے برابر کا ہی آدمی ہے، سردار ہے، بھائی ہے ان کا، اسی صوبے کا رہنے والا ہے، لیکن ان کا میرا مخالف ہے، یہ میرے ساتھ ناشتہ کر کے اس کے پاس کیوں گئے، میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ مسلمان جس کے ساتھ اللہ کا کلام بھی ہے، برکات محمد الرسول، اس میں جمالی جتنی غیرت بھی نہیں کہ وہ کافر کی بات سنتا ہے۔ یعنی مخالف پر کتنی غیرت کھائی ایک شخص نے کہ حکمران جماعت سے استعفیٰ دے رہا ہے، برسر اقتدار جماعت سے، اور آج بھی ان کا بیان تھا کہ واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یار میرے پلے رہا کیا کہ یہ میرے گھر سے اٹھ کر میرے مخالف کے گھر چلے گئے۔ اور مسلمان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کافر کی بات سنتا ہے۔ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم، یار کیسے تم کافر ہو سکتے ہو اللہ کی آیات سے منہ موڑ کر ہی، یا پھر برکات نبوت کو چھوڑ کر فیکم رسول، تم میں اس کا حبیب موجود ہے، اس کی رسالت موجود ہے، اس کی برکات موجود ہے، ان برکات اور فیوزات کو چھوڑ کر۔ اور یہ یاد رکھو، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، سیدھے راستے پر وہی ہوگا جو اللہ کی بات کو مضبوطی سے تھام لے گا۔ کافر اللہ کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، اللہ کے حبیب کا دشمن ہے، شیطان کا پیروکار ہے۔ اور کیسے ممکن ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ سے اٹھ جاؤ، تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوزات و برکات کو چھوڑ دو اور کافر کی بات مان لو، یہ کیسے ممکن ہے؟
یعنی اگر آدمی واقعی مسلمان ہے تو وہ کافر کی بات نہیں مان سکتا، اور اپنے ساری تہذیب کو کفر کی نظر کر دینا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ علامہ مرحوم نے کہا تھا کہ وائے ناکامی متاح کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ افسوس کہ ہمارا قافلہ لٹ گیا۔ تو وہ فرماتے ہیں لٹ جانے کی خیر تھی، بندہ پھر محنت کر کے پھر دولت کما لیتا ہے، لیکن ہمارے تو قافلے میں لٹ جانے کا جو احساس تھا وہ ختم ہو گیا۔ احساس سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے اس کا احساس ہی نہیں رہا۔ اب یہی حال ہماری قوم کا ہے کہ ساری تہذیب کا جنازہ نکل گیا اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں، ہمیں اس پہ ناز ہے، ہم اس پہ فخر کرتے ہیں، اور ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ ہمارا کتنا نقصان ہو گیا، ہم سے کیا کھو گیا، ہم سے کیا چھوٹ گیا، ہم سے تجلیات باری چھوٹیں، ہم سے برکات محمد الرسول اللہ چھوٹیں، ہم سے وہ لذت آشنائی جاتی رہی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ جو لذت آشنائی تھی جو دو عالم کو ٹھوکر مار دیتی ہے لیکن در محبوب کو نہیں چھوڑتی۔ یار مسلمان تو وہ لوگ تھے کہ ایک عام صحابی مسجد نبوی میں آیا اور بات حضور فرما رہے تھے جنت کے بارے، یا حضور جنت کی تعریف فرما رہے تھے، یہ کوئی بات انہوں نے سنی تو کہنے لگے یا رسول اللہ جنت کو کیا کریں گے، جنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جنت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب جیسے ہم یہاں ہیں مدینہ منورہ میں ہیں یہ سب سے بہتر ہے کہ ہم تو جہاں ہیں یہیں رہیں، یہی محفل۔ اب مدینہ منورہ میں اس وقت زندگی کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام رات کو بھی زرہ پہن کر اور اپنے ہتھیار ساتھ رکھ کے سوتے تھے، حالت جنگ میں رہتے تھے، کوئی پتہ نہیں کس وقت کہاں سے کوئی حملہ کر دے۔ کم و بیش 3 ساڑھے 3 سال یہ حال رہا کہ ہر وقت مسلح رہتے تھے، دن تو دن رات کو بھی اپنا اسلحہ ساتھ رکھتے تھے۔ کھانے کو کسی کو ملتا تھا کسی کو نہیں ملتا تھا، کوئی فاقے کرتا تھا، معاشی حالت بھی بڑی کمزور تھی، اور جو بندہ بات کر رہا ہے اس کا بھی لباس بھی پرانا ہے، بال پریشان ہے، مزدور آدمی ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ جو مزہ یہاں ہے وہ جنت میں کہاں ہوگا؟ بھئی یہاں کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ دشمنوں کا ڈر اپنی جگہ، مال کی کمی اپنی جگہ، بھوک پیاس اپنی جگہ، مشقت ہے، پر جب آتے ہیں مسجد نبوی میں سامنے حضور جلوہ افروز ہوتے ہیں، ساری تھکاوٹ، سارے ڈر، سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے دیدار عالی کر کے، آپ کے ارشادات سنتے ہیں، آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں۔ جنت میں آپ کا مقام بہت اعلیٰ کہیں ہوگا، ہم جنت میں کہیں نیچے پڑے ہوں گے، نہ ہم آپ کی بارگاہ میں جا سکیں گے، نہ یہ باتیں ہوں گی، نہ یہ محفلیں ہوں گی، تو پھر جنت کو ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے تو جنت سے کروڑ درجہ یہ بہتر ہے۔ اب کہنے والے کی بات میں اتنا خلوص اور اتنا کھرا پن تھا کہ اس کا جواب رب العالمین نے دیا، آج بھی قرآن میں موجود ہے کہ نہیں تم لوگوں کو وہاں کوئی نہیں روکے، تم وہاں انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اب بھی تو اپنے گھر میں رہتے ہو اور حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہو، جنت میں بھی اپنی جگہ پر ہوگے، پر تمہیں حضور کی بارگاہ میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا، وہاں صالحین ہوں گے، شہداء ہوں گے، اللہ کے محبوب بندے اس بارگاہ میں ہوں گے، تم بھی جاؤ گے اور وہاں موج کرو گے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، بڑی مزے کی مجلسیں ہوں گی وہاں۔
اللہ کریم جواب دے رہا ہے ایک غریب فقیر کو کہ بھئی میری جنت سے بیزاری کا اظہار نہ کر، آ جا تو وہاں، میں تجھے بڑی موجیں کراؤں گا، تجھے حضور کی محفل میں بٹھاؤں گا، تجھے تمام نیک اور بزرگوں کی اور شہداء اور صالحین کی مجالس میں بٹھاؤں گا، وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، مجلس تو وہاں ہوگی اور مجلس میں بیٹھنے کا مزہ آ جائے گا۔ مطلب بات رسمی نہیں تھی، دل کی اس گہرائی سے تھی کہ اس کا جواب رب العالمین نے بذریعہ وحی دیا، جو آج بھی قرآن کے اوراق کی زینت ہے۔ یہی بات یہاں دہرائی جا رہی ہے کہ کافر کیوں آس لگائے پھرتے ہیں، اور کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ سے کفر کر سکتے ہو جب تمہارے ساتھ اللہ بات کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا کلام تمہارے پاس ہے، اور پھر نبی کی برکات ہمہ وقت ہر لحظہ ہر جگہ جہاں یاد کرو وہاں موجود ہے۔ آج بھی نور نبوت اسی تابانی سے چمک رہا ہے جس تابانی سے روز اول چمک رہا تھا۔ آج بھی برکات کا سمندر اسی طرح موجزن ہے جس طرح روز اول تھا۔ حضور اس عالم میں ہوں یا اس عالم میں ہوں، لیکن آپ کی برکات، آپ کے انوارات، آپ کے فیوزات میں کوئی فرق نہیں۔ آج بھی وہ حضور آپ کے دلوں میں بستے ہیں، اگر تم مسلمان ہو تو۔ اگر تم مسلمان ہو تو آج بھی اللہ جل شانہ تمہارے قلوب میں موجود ہے، جلوہ افروز ہے۔ آج بھی اللہ کا رسول، اللہ کے حبیب کی محبت، اللہ کے حبیب کا ایک ایک حکم، ایک ایک بات، ایک ایک ارشاد تمہارے رگ و پے میں سرائیت کیے ہوئے ہے۔ بھئی ہمہ تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آج بھی ہم کفار اور مشرکین کے پیچھے جا رہے ہیں، ان کا اتباع کریں، تو پھر ان دو نعمتوں سے محروم ہو کر رہے ہیں۔ ہم نے برکات الہی سے بھی منہ موڑ لیا، برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قلوب خالی ہو گئے، ورنہ کلمہ گو اور کافر کے پیچھے چلے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے جسے نور عطا کیا ہو وہ اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پیچھے جا رہا ہو۔ کافر تو اندھا ہے جیسے اس کی آنکھیں چھن گئی ہوں، جو ظلمت میں، جو تاریکی میں بھٹک رہا ہو، اور مومن کا تو دل بینا ہے، تو دل بینا رکھتے ہوئے ایک مردہ دل کے پیچھے کیسے جا سکتا ہے؟ فرمایا لیکن یاد رکھو، اگر یہ جرم کرو گے تو اس سے کسی اور کا کچھ نہیں بگڑے گا، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو۔ اور یہ یاد رکھو وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، وہی سیدھے راستے پر چلا، اور وہی ہے جو منزل پر پہنچے گا۔ اللہ کریم ہماری لفظوں سے درگزر فرمائے اور نیکی کی توفیق اور استقامت الدین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔